نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات طیبات کے بارے میں بات چل رہی ہے. آج بڑا اہم موضوع ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کس طرح سے فرماتے تھے، کیونکہ مریض کی جو عیادت کرنا ہے تو یہ بھی حق مسلم ہے، ایک بھائی مسلمان کا حق ہے. اکثر لوگ مریض کی عیادت کو تو جاتے ہیں لیکن اسے ایک رسمی نبھانے کے لیے جاتے ہیں. اکثر ذہنوں میں یہ ہوتا ہے چلو بھائی فلاں بیمار ہے اس کو دیکھ آؤ، اگر نہ دیکھ کر آئے تو بدنامی ہوگی، برائی ملے گی کہ کوئی پوچھنے نہ آیا، دیکھنے نہ آیا. حالانکہ اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے آدمی جائے تو اتباع سنت کی نیت سے جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کی عیادت بھی کی، اور اس عیادت کے فضائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مریض کی عیادت پر فضیلت کتنی بڑی ہے. اور قربان جائیے، اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے، ایسا مذہب دیا ہے کہ جہاں پر قدم قدم پر نیکیاں جمع کرنے کے مواقع موجود ہیں. اگر ہم اپنی سوچ اور فکر کو تھوڑا سا درست کر لیں تو ہماری زندگی کا وہ کون سا موقع ہے کہ جس میں انسان نیکیاں نہیں جمع کر سکتا اور اپنی آخرت کو نہیں سنوار سکتا؟ کون سا موقع ہے؟ کوئی ایسا موقع نہیں ہے. صحابہ نے تو یہاں تک بھی سوال کر لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو اپنی بیوی کے حق کو ادا کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ اب بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ثواب کس بات کا، یہ تو ایک اپنے نفس کی خواہش کو پورا کر رہا ہے تو اس کس بات کا ثواب ہے؟ لیکن نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس پر بھی ثواب ملتا ہے کہ اگر اس خواہش کو ناجائز جگہ پر پورا کرتا، حرام جگہ پہ پورا کرتا تو گناہ ہوتا. اب جب جائز اور حلال جگہ پر اس کو پورا کر رہا ہے اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کا کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے اجر نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، آخرت کے انعامات نہیں ہیں. اب مریض کی عیادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو مریض کی عیادت کے لیے جائے، لیکن جانا چاہیے سنت سمجھ کے اپنے نبی کے اتباع میں، تو صبح اگر گیا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فرشتے کی دعا تو مقبول ہوتی ہے، اس کا استغفار مقبول ہوتا ہے، اور اگر یہ شام کو گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جانا بھی جنت کے باغ میں ہے، اس کا آنا بھی جنت کے باغ میں ہے. یہ جس راستے سے چل کر جا رہا ہے ایسا ہے جیسے یہ جنت کے باغ میں چل رہا ہے اور اسی جنت کے باغ میں یہ لوٹ کر آ رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. اور پھر انسان کو انسان کے ساتھ اللہ نے ایسی وابستگی عطا کی ہے کہ انسان کے دکھ درد کو بانٹتا بھی ہے
اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اور ایک فطری چیز ہے کہ انسان سے تسلی ہو جاتی ہے، تشفی ہو جاتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کسی مریض کے پاس آپ جائیں اور مریض کے پاس جا کر اس کی ہمت بڑھائیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی ہمت کو بڑھانا چاہیے۔ وہ تو پہلے ہی بیچارہ کمزور ہے، اندر سے اس کے اضمحلال ہے، وہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ اب اگر اس کے پاس بیٹھ کر مایوسی کی باتیں کی، اس کی بیماری تو اور بڑھ جائے گی، اس کی بیماری اور زیادہ اس پہ غالب آ جائے گی۔ اب یہاں ضرورت ہے اس کی ہمت بڑھانے کی، کیونکہ بہت سے لوگ ایک تو جاتے ہیں رسما رسمی، اور پھر مریض کے پاس بیٹھے یہ نہ سوچا کہ کتنی بڑی فضیلت کا یہ کام ہے، اور جب بیٹھے تو اتنا لمبا بیٹھے کہ مریض بھی تنگ آ گیا۔ بھائی مریض کو ضرورت ہے، اس کو کوئی استنجے کی حاجت ہے، اسے کوئی ری خارج کرنی ہے، کوئی اور اسے دوائی کا تقاضا ہے، کسی گھر والے سے کوئی کام ہے، اب کوئی جا کر بیٹھا تو اتنا لمبا بیٹھا کہ اس کے بعد اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو مریض بیچارہ تنگ ہوتا ہے، لیکن شرم میں وہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کسی اللہ والوں کے پاس عیادت کے لیے گیا، اور اتنا لمبا وہ بیٹھا، اس درمیان میں کچھ اور لوگ بھی آئے، اور وہ کچھ لوگ آ کر مزاج پرسی کر کے چلے گئے۔ اب یہ جو اتنا لمبا بیٹھا اور اس کے بیٹھنے سے ان کی طبیعت پہ گرانی ہو رہی تھی، تو یہ سمجھا کہ یہ دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں تو حضرت کی طبیعت پہ اس سے گرانی ہو رہی ہے، تو حضرت سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دروازے کی کنڈی لگا دوں تاکہ باہر سے کوئی نہ آئے۔ حضرت فرمایا کہ ہاں کنڈی تو لگا دو، لیکن باہر سے جا کے لگا دو، یعنی تم بھی باہر چلے جاؤ اور باہر سے جا کر کنڈی لگا دو، اندر سے نہیں، باہر سے جا کے لگا دو۔ تو یعنی مریض کو لوگ اتنا تنگ کر دیتے ہیں، اور پھر مریض کے پاس بیٹھ کر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت فرماتے تھے تو ہمت افزائی کی باتیں کرتے تھے، ہمت بڑھاتے تھے، کوئی فکر کی بات نہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کوئی فکر کی بات نہیں، اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے گا، اور اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ سے اچھی امیدیں لگانی چاہیے، نہ کہ مایوسی کی۔ اب بعضی کیا کرتے ہیں، جا کے مریض کی ہمت کو اور توڑ دیتے ہیں کہ بھئی وہ کس کا علاج ہے، کہ جی فلاں ڈاکٹر کا، اچھا بس وہ تو ایسے ہی ہے، کون سی دوائی ہے، جی فلاں دوائی ہے، اچھا فلاں دوائی کھا کے تو فلاں مر گیا تھا۔ اب وہ بیچارہ مریض بیچارہ اور پریشان ہو گیا، اس کی ہمت اور زیادہ ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف نہیں، اور عیادت ہمیشہ مختصر ہونی چاہیے کہ مریض کی طبیعت پر گرانی نہ ہو، اصل تو اسے راحت پہنچانا ہے، اور اس کے ایک حق مسلم کو ادا کرنا ہے جو بھائی مسلمان کا حق ہے۔ کتنی مختصر ہونی چاہیے کہ جا کر اسے سلام کرے، اس کی طبیعت پوچھے، اور طبیعت پوچھ کر اسے صحت کی شفا کی دعا دے، اللہ آپ کی صحت میں برکت دے، آپ کی زندگی میں برکت دے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، بس اس کو ہمت بڑھائے، اس کے لیے دعا کریں، اور اپنے لیے اس سے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مریض بھی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، مریض کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تو جہاں مریض کو ضرورت ہے دوسروں کی دعا کی، وہیں پر تیماردار کو اور عیادت کرنے والے کو ضرورت ہے مریض کی دعا کی، کہ اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو مریض سے بھی دعا کرو کہ بھائی آپ بھی ہمارے لیے دعا کرنا، آپ سے دعا کی درخواست ہے، بس یہ کہہ کر چلائے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی مریض کے ساتھ بہت زیادہ بے تکلفی ہے، اور اس کا بیٹھنا مریض کے لیے راحت کا ذریعہ ہے، مریض کا دل اس سے لگا ہوا ہے، دل اس سے مانوس ہے، تو پھر اسے استثناء ہے، وہ بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن ہر آدمی کو اجازت نہیں کہ اتنا لمبا بیٹھ جائے کہ مریض کے اوپر گرانی ہونے لگے۔ تو اس لیے ان آداب کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے کسی مریض کی تشریف لے جاتے ہیں تو بیمار کی پیشانی اور نبض پر ہاتھ رکھتے، پیشانی پر ہاتھ رکھتے اور اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے، اور اس سے کھانے کے لیے پوچھتے، بھئی تمہیں کیا چیز چاہیے، تمہیں کیا پسند ہے، کیا کھانا چاہتے ہو؟ تو جو چیز وہ مانگتا تو اس کے لیے وہ چیز منگواتے اور فرماتے مریض جو مانگے اس کو دو۔
اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، وہ کچھ کھانے کو مانگتا ہے، کہتے یہ بھی مت دو، کچھ اور کہا یہ بھی مت دو، پھر کچھ اور مانگا، کہا یہ بھی مت دو، تو مریض پر ویسی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ کہتا اچھا میرا تو سارا کھانا پینا بند ہو گیا، اس کا کیا مطلب میں فاقے سے رہوں گا؟ نہیں، ہمت افزائی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بھئی یہ جو مانگے اسے دو، جو مانگے دو، اس کی ہمت کو بڑھاؤ۔ اسے ضرورت ہے قوت کی، کہ جب تک انسان کے اندر اس کی جو قوت مدافعت ہے، اس کا جو امیون سسٹم ہے، جب تک وہ مضبوط نہیں ہوتا، بیماری پر انسان حاوی نہیں آتا، غالب نہیں آتا، اور وہ ظاہر ہے کھانے پینے سے صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے آدھا کام دوا کرتی ہے، آدھا کام غذا کرتی ہے، اور غذا کا شفا کے اندر زیادہ دخل ہے کہ اگر صحیح غذا آدمی لے تو پہلی بات تو بیمار نہیں ہوتا، اور اگر بیمار ہوتا ہے تو جلدی بیماری قابو میں آ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اچھی غذا لے رہا ہے۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی جو یہ مانگتا ہے اسے دو، اس کا خیال کرو۔ ہاں کوئی یہ، اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے کہ ایک طرف تو مریض کی ہمت کو بڑھا دیتے کہ یہ جو مانگے اسے دے دو، اس کا خیال کرو، اور فرماتے ہیں کہ نقصان والی چیز مت دینا۔ ساتھ میں یہ بھی فرما دیتے پر چھوٹی سی بات کہ نقصان والی چیز مت دینا، تو مریض کا حوصلہ بڑھ جاتا۔ پھر جب بیمار کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اس کو تسلی دیتے کہ کوئی بھی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، تسلی دیتے، اور اس کی صحت کے لیے دعا فرماتے، صحت کے لیے، اور فرماتے لا بأس طہور لا بأس انشاء اللہ طہور، یعنی کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو خیریت ہے، اللہ نے چاہا تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ اللہ نے انسان کو انسان سے ایسا مانوس بنایا ہے کہ کوئی پیار کرنے والا، کوئی محبت کرنے والا، کوئی ہمدردی کرنے والا جب دو بول محبت کے بول دیتا ہے، دو بول ہمت کے بول دیتا ہے، اس کے جسم کے اندر ایک توانائی آ جاتی ہے، اور یہ چیز توانائی کا کام کرتی ہے کہ جیسے حکم ہے کہ بھئی کوئی اگر انتقال کر جائے اس کی تعزیت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ تعزیت کرنے سے وہ مرنے والا تو واپس آئے گا نہیں، لیکن تعزیت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس پر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا پیارا اس سے جدا ہو گیا ہے۔ اب جب لوگ اس سے جا کر تعزیت کریں گے، اسے دعا دیں گے، اس کی ہمت افزائی کریں گے، تسلی دیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو غم ہے وہ غم کم ہو جائے گا، اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی کہ اچھا لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مجھ سے میری خبر گیری کرنے والے ہیں، اس کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے مریض کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ مریض کی ہمت بڑھ جاتی ہے جب دیکھتا ہے کہ جی کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی پڑوسی میری مزاج پرسی کے لیے آ رہا ہے، تو اس کی ہمت بڑھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی پیشانی یا دکھی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے، اور یہ بہت عجیب دعا ہے کہ اگر آدمی اس دعا کو یاد کر لے تو کسی بھی مریض پر پڑھ کر بھی دم کر سکتا ہے، یا اس تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دکھی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھتے، اور ہاتھ رکھ کر آپ یہ دعا پڑھتے، اللہم اذھب الناس، اور یہ اللہم اذھب الناس، اللہم اذھب البأس رب الناس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، اس کی دکھی ہوئی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے، یا اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آپ پڑھتے۔ تو آج بھی اس دعا کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہ اس کی برکت سے شفا عطا فرماتا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، اور جو الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، بڑی شفا رکھی ہے، اور بڑی برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بات آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو۔ فرمایا کہ اس دعا کی یہ برکت ہے کہ موت کے علاوہ یہ بیماری سے شفا ہے۔ تو اس کے پاس، مریض کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے پڑھو، اونچی آواز سے، تاکہ مریض بھی سن لے کہ ہاں جی میرے لیے مسنون دعا یہ پڑھ رہا ہے۔ تو یہ 2 دعائیں،
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے سرہانے بیٹھتے اور پوچھتے کیف تجدک، کہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تو اس کی طبیعت پوچھتے، اس کی مزاج پرسی کرتے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ مریض کی آپ ہمت افزائی کرتے تھے. تو یہ عیادت کے اصول ہیں. پہلا اصول کیا ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو سنت سمجھ کے جائے، ایک مذہبی ذمہ داری سمجھ کر جائے اور اپنے نبی کے اتباع کے اندر وہ جائے. اب جب اپنے نبی کے اتباع میں وہ جائے گا تو جتنی بھی فضیلتیں احادیث میں آتی ہیں وہ ساری فضیلتیں سے حاصل ہو جائیں گی، اور اس کا یہ جانا جنت کے باغ میں ہوگا، آنا جنت کے باغ میں ہوگا. 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، اگر صبح گیا تو شام تک اور شام گیا تو صبح تک. پھر عیادت کس طرح سے کریں کہ اس مریض سے پہلے وقت بھی لینا چاہیے. آج یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی راحت کا خیال تو کرتے ہیں لیکن مریض کی راحت کا خیال نہیں کرتے. اپنا آرام کر کے، اپنا کھا پی کر خوب تیار ہو کے، اب کیا ہے، چلو جی فلاں رشتہ دار کے پاس، فلاں دوست کے پاس. اب ایک وقت میں اس گھر پہ یلغار ہو جاتی ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ پہلے وقت لینا چاہیے اور اس مریض کی راحت کا خیال کرتے ہوئے پوچھنا چاہیے کہ بھئی میں اس کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں، کیا کون سا وقت مناسب ہے، کس وقت میں آ سکتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ آدمی اپنی سہولت کو دیکھے، مریض کی سہولت کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس وقت میں سہولت ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ سب نے ایک ساتھ یلغار کر دی. اب مریض بیچارہ پریشان ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تیسرا آ جاتا ہے. اور وہ بیچارہ کیا کرے، پریشان، بے آرام، اور اسے ضرورت ہے آرام کی. تو اس لیے پہلی چیز کہ معلوم کرنا چاہیے. ایک معاشرتی مسئلہ بھی ہے اور ایک تہذیب بھی کوئی چیز ہے کہ بھئی کس وقت میرا آنا مناسب ہے، کب میں آ سکتا ہوں. اور جب اجازت لے کر جائے تو پھر مختصر عیادت کرے، مزاج پرسی کرے، دعا دے اور اپنے لیے دعا کی درخواست کرے اور وہاں سے اٹھ کے چلا آئے. نہ ڈاکٹر بنے نہ حکیم بنے، کیونکہ بہت سے لوگ مشورے دینے لگتے ہیں. اب جس ڈاکٹر سے یا طبیب سے اس کی مناسبت ہے اس نے دکھا دیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں، جی فلاں کو بھی دکھاؤ، فلاں کو بھی دکھاؤ، یہ بھی دوا استعمال کرو، وہ بھی دوا استعمال کرو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر اگر کوئی شخص کہتا کہ حضرت یہ دوا استعمال کر لیں، فلاں طبیب کو دکھا لیں، حضرت فرماتے کہ بھائی، اور وہ زمانہ تھا کہ دیسی علاج ہوتا تھا حکمت کا، تو فرماتے تھے کہ آپ اس دوا کے اجزاء مجھے لکھ کر دے دیں، میں اپنے طبیب کو دکھاؤں گا اور میرا طبیب میرے مزاج سے واقف ہے. اگر میرے طبیب نے مجھے اجازت دی تو میں یہ دوا استعمال کروں گا، ورنہ میں یہ دوا استعمال نہیں کروں گا. کیونکہ بغیر کسی واقفیت کے کسی کو دوا بتا دینا اور اللہ نہ کرے فائدے کے وہ نقصان کر دے. کیونکہ بہت سے لوگ بے دھڑک بس بتاتے ہیں کہ جی یہ استعمال کر لو، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے. بعض اوقات کسی دوا کا ایسا ریئیکشن ہوتا ہے کہ ابھی مجھے چند دن پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک جوان بچی 16-18 سال کی، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، گھر میں جو ہے پتہ نہیں والد نے والدہ نے کہا رات کا ٹائم ہے، کہا یہ فلیجل کی گولی رکھیے کھا لو. بس فلیجل کی گولی کھائی، طبیعت اور بگڑنا شروع ہوئی اور چند گھنٹے میں جوان بچی کا انتقال ہو گیا. تو دوا نقصان بھی پہنچاتی ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ کسی کو کوئی دوا بتا دیں اور وہ ریئیکشن اس کے اوپر ہو جائے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بعض دوا کے جو گروپ ہیں انہیں وہ موافق نہیں آتے. تو ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ بھائی پینسلین آپ کو موافق ہے یا نہیں، فلاں آپ کو موافق ہے یا نہیں. کوئی دوا ریئیکشن بھی کرتی ہے. اس لیے یہ نہیں کہ بس وہاں پہ جا کے نیم طبیب اور نیم حکیم بن گئے اور نسخے بیان کرنا شروع کر دیے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ بیان کیا کہ ایک حکیم صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب دیکھا کہ اب میرا بڑھاپا آ گیا تو سوچا کہ چلو بیٹے کو بھی حکمت سکھانی چاہیے. تو جب مریض کو کہیں دیکھنے کے لیے جاتے تو بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتے. تو ایک مرتبہ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گئے، مریض کے نفس پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ نارنجی کھائی ہے، یعنی موسمی مالٹا وہ کھایا ہے. اس نے کہا ہاں واقعی کھایا ہے. تو خیر اسے دوائی دی، پرہیز بتایا، چلے آئے. اب بیٹے نے پوچھا کہ ابا آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس نے نارنجی کھائی تھی، موسمی یا مالٹا کھایا تھا؟
تو حکیم صاحب نے کہا کہ جب میں نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا تو نبض میں مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوا، برودت ہے مزاج میں ٹھنڈک ہے۔ اور جب چارپائی کے نیچے نظر پڑی تو وہاں پہ چھلکے پڑے ہوئے تھے موسمی مالٹے کے، تو میں سمجھ گیا کہ نبض بھی یہ بتا رہی ہے اور یہ چھلکے بھی موجود ہیں، تو اس نے ٹھنڈی چیز کھائی ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے یہ نارنجی کھائی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں کھائی ہے۔ اب بیٹے کے ہاتھ تو ایک نسخہ لگ گیا، تو باپ کا جب انتقال ہو گیا حکیم صاحب کا، تو یہ بیٹا ان کی مسند پہ بیٹھ گیا۔ تو ایک مرتبہ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ مریض کی چارپائی کے نیچے روئی پڑی ہے۔ تو کہتا ہے کہ جب نبض دیکھی اور نبض دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ نے نمدہ کھایا ہے، اس کو روئی کو نمدہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ تم نے نمدہ کھایا ہے؟ اب سب حیرت میں کہہ رہے بھائی نمدہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نمدہ کون کھاتا ہے؟ کہا کہ نہیں تم نے نمدہ کھایا ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا؟ چارپائی کے نیچے نمدہ پڑا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اٹھاؤ اپنا سامان نکالو اس حکیم کو یہاں سے، یہ حکیم کہاں سے آیا؟ تو اس لیے کسی کو جا کے دواؤں کے بارے میں مشورہ نہیں دینا چاہیے، بلکہ جتنا کام ہے اپنا کام کر کے چلے آنا چاہیے۔ حق مسلم ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، تو عبادت سمجھ کے جائے، مختصر عیادت کرے، اس کو دعا دے، دعا کی درخواست کرے اور پھر وہاں سے چلا آئے۔ باقی جو علاج ہے وہ جانے، اس کے گھر والے جانے، اور جس طبیب سے وہ مطمئن ہو اس سے وہ علاج کرائے۔ اپنا فیصلہ کسی پہ مسلط نہ کرے کہ جی تم ایسا کرو۔ اور پھر بعض لوگوں کی عجیب عادت ہوتی ہے کہ چلو اگر کسی نے مشورہ دے دیا کہ بھئی فلاں بہت اچھا ڈاکٹر ہے اس سے علاج کرا لو، اب مشورہ دینے کے بعد پھر دوبارہ فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ کیوں نہیں دکھایا؟ کیا وجہ ہوئی؟ بھئی اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کا طبیعت مطمئن نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر مشورہ دے دیا، آپ کو مشورہ دینے کا ثواب مل گیا، آگے وہ عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے، تو کسی کی آزادی کے اندر کیوں دخیل ہوتے ہو اور اس کو کیوں اپنا پابند کرتے ہو؟ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ باتیں دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ اس ذکر حبیب کی یا اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرما، ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں یا اللہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔
یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، یا اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماری سے نجات عطا فرما، شفا کو یا اللہ نازل فرما، سب کی مشکل کو یا اللہ آسان فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، خود صاف خود کا دست نگر نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، ہر قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتہ۔